آج 12 ربیع الاول کی وہ مبارک رات اور مبارک دن آ چکا ہے ناظرین، جس رات میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ آج کی رات یہ 3 کام ضرور کر لینا، وہ جو ساری عمر نہ مل سکا آج ملے گا، ہر دعا قبول ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، آج 12 ربیع الاول کی رات دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر یہ 3 کام آپ ضرور کر لینا، پھر جو معجزہ ہوگا خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ یہ 3 کام کرتے ہی آپ کی ہر حاجت، ہر مراد پوری طور پر پوری ہوگی۔ یاد رکھیے گا، یہ موقع 1 سال بعد ملنا ہے۔ آج موقع ہے تو فائدہ اٹھا لو۔ آج یہ 3 کام کرتے ہی ہر حاجت، ہر مقصد میں یقینی کامیابی ہوگی۔ جو بندہ جلد امیر ہونا چاہتا ہے، جلد رزق اور دولت سے مالا مال ہونا چاہتا ہے، اپنی کسی بھی حاجت کو پورا کروانا چاہتا ہے، تو آج 12 ربیع الاول کی مبارک رات اور مبارک دن میں یہ 3 کام ضرور کر لے۔ جو لوگ ربیع الاول کا چاند دیکھ کر کوئی وظیفہ نہ پڑھ سکے، جو لوگ ربیع الاول کے پہلے جمعۃ المبارک اور دوسرے جمعۃ المبارک کے دن اللہ کو راضی نہ کر سکے، اللہ سے اپنی حاجات کو پورا نہ کروا سکے، ان کے پاس آج موقع ہے۔ آج یہ 3 کام کر کے اللہ کو راضی کر لیں۔ آج یہ 3 کام کرتے ہی پورے سال کے دن پھر جائیں گے۔ زندگی میں کبھی رزق اور دولت کی کمی نہیں آئے گی انشاءاللہ۔ آپ ہو جہاں میں، ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہمارے گھر میں اتنا مال و دولت ہو ناظرین کہ ہم اپنے بچوں کے اخراجات پورے کر سکیں، اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنا سکیں، ہم اللہ کریم سے جو بھی مانگے وہ ہمیں عطا فرما دے۔ تو آج یہ 3 کام کرنے کی دیر ہے، وہ جو ساری عمر نہ مل سکا وہ آج ملے گا۔ ربیع الاول کا مہینہ بہار کا مہینہ ہے، سفر کا مہینہ۔ بہت سے لوگوں نے غربت میں گزارا۔ اس مہینے میں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ کاروبار بند ہو جاتے ہیں، ٹھپ ہو جاتے ہیں۔ سفر کے مہینے میں پریشانیاں حد سے بڑھ جاتی ہیں، مشکلات آ جاتی ہیں۔ لیکن سفر کا مہینہ ختم ہوتے ہی جب ربیع الاول کا یعنی کہ اسلامی سال کا تیسرا مہینے کا چاند نظر آتا ہے تو ہر طرف بہار آ جاتی ہے، قبولیت کی گھڑیاں شروع ہو جاتی ہیں، اللہ سے خزانے لوٹنے کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اور جو ربیع الاول کے مہینے کو بھی لاپرواہی میں گزارتا ہے تو پھر وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ آج آپ کے پاس بھی موقع ہے، آپ بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر 12 ربیع الاول کی رات یہ 3 کام کر لو۔ جو لوگ اس بات پر یقین رکھتے ہیں ناظرین کہ رازق بھی اللہ ہے، خالق بھی اللہ ہے، مالک بھی اللہ ہے، اس ذات کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، تو آج 12 ربیع الاول کی رات باوضو مصلی پر بیٹھیے، اللہ کے حضور پیش ہوں، اپنا مقدمہ، اپنی حاجت کو اللہ کے سامنے رکھتے ہوئے ان 3 اعمال کو بتائے گئے طریقے، ترتیب اور تعداد سے پڑھیے بغیر کسی غلطی کے، اور پھر اللہ سے ضد کر کے مانگیے، اللہ سے گڑ گڑا کر مانگیے، آنکھوں میں آنسو لیے ندامت اور شرمندگی سے مانگیے۔ میرا یقین ہے کہ اللہ وہ ذات ہے کہ جب دینے پر آتا ہے تو چھپڑ پاڑ کر ادا کرتا ہے۔ اللہ وہ ذات ہے کہ جب دینے پر آتا ہے نہ شکلیں دیکھتا ہے اور نہ ہی اعمال دیکھتا ہے، بیٹھے بیٹھے مالا مال کر دیتا ہے۔ آج وہ بیٹے جو بے روزگار ہیں، وہ بیٹیاں جن کے شوہر بے روزگار ہیں، جن کے بھائی بے روزگار ہیں، جن کے بیٹے بے روزگار ہیں، روزگار کے لیے پڑھ لیں، رزق اور دولت کے لیے۔ یہ بڑا ہی طاقتور وظیفہ ہے ناظرین۔ آج 12 ربیع الاول کی رات کے حوالے سے یہ مجرب وظیفہ آپ کے لیے لے کر آئی ہوں۔ یہ وظیفہ تمام وظیفوں کا سردار وظیفہ ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ بہار کا مہینہ ہے، حضور کی ولادت کا مہینہ ہے۔ اگر اس مہینے میں فائدہ اٹھانا چاہتے ہو تو جتنا ہو سکے ذکر و اذکار کرو، جتنا ہو سکے اپنے حبیب کو یاد کرو، اس محبوب کو یاد کرو جس سے اللہ پاک محبت فرماتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، جس نے میرے محبوب سے محبت کی اس نے رب سے محبت کی، جس نے حضور کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی۔ اس لیے ناظرین کرام، کامیابی کا راز کیا ہے کہ آپ اللہ کے حبیب کو راضی کرو، اللہ خود راضی ہو جائے گا۔ اور اللہ کے حبیب کو اللہ کے حبیب کے مہینے میں راضی کرنے کے لیے آج ایک ایسا وظیفہ لے کر آئی ہوں، جو بھی اس وظیفے کو پڑھے گا، اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر جو بھی مانگے گا، انشاءاللہ عز و جل اس کو مل جائے گا۔ آپ لوگ کہتے ہو کہ اللہ کے سامنے ہمارے آنسو نہیں نکلتے، ہم سے گڑگڑایا نہیں جاتا۔ آنکھوں میں آنسو لیے آتے ہیں جب تک کہ سامنے والے کو یقین نہیں آ جاتا، تب تک ہم آنکھوں میں آنسو رکھتے ہیں، وہ بھی چند روپیوں کے لیے، چند پیسوں کے لیے۔ لیکن یہ تو وہ رب ہے جو خزانوں کا مالک ہے، عطا کرنے والا ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ یہاں پر 10، 20، 50 ہزار، لاکھوں، کروڑوں کی بات نہیں ہو رہی، یہاں تو خزانوں کی بات ہو رہی ہے، اور وہ بھی ربیع الاول کے مہینے میں، اور وہ بھی 12 ربیع الاول کی مبارک رات۔ اللہ سے اپنی باتوں کو منوانے کا یہی وقت ہے، یہی مہینہ ہے، یہی دن ہے۔ آج اللہ سے اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانے کا، وہ بہنیں، وہ بھائی جو ابھی تک ربیع الاول کے مہینے میں اللہ کو راضی نہ کر سکے،
وہ آج یہ 3 کام کر کے 3 اعمال پڑھ کر اللہ کو راضی کر لیں۔ یہ موقع 1 سال بعد ملنا ہے۔ کیا آپ کے پاس اتنی گنجائش ہے کہ آپ ایک اور سال پریشانی میں گزاریں، مصیبتوں میں گزاریں، مشکلات میں گزاریں، قرض کی دلدل میں گزاریں؟ کیا آپ کے پاس ایک اور سال ہے کہ آپ محتاجی میں گزاریں، لوگوں کے طعنے سن کر گزاریں؟ اگر آپ اپنا کاروبار چاہتے ہیں، اپنا ذاتی مکان چاہتے ہیں، بے اولادی سے بچنا چاہتے ہیں، مقروض ہیں، قرض سے خلاصی چاہتے ہیں، تو آج ایک ایسا طاقتور، ایک ایسا مجرب، ایک ایسا خاص الخاص وظیفہ لے کر آئی ہوں جسے پڑھنے سے تقدیر کے فیصلے ہو جائیں گے۔ آج جو مانگو کے مل جائے گا۔ تو آئیے ناظرین، آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر میں کرتی رہوں گی انشاءاللہ۔ اب عمل کیا ہے کہ آج 12 ربیع الاول کی پوری رات اور پورا دن آپ کے پاس موجود ہے ناظرین۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، چھوٹا درود ہے یہ۔ جہاں آپ پھر نماز والا درود پڑھ لیں، درود ابراہیمی، وہ عموماً سب کو آتا ہے اور آسان بھی ہے، لمبا ضرور ہے لیکن اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ سب سے بہتر ہے کہ آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں، سب سے افضل اور برکت والا درود ہے یہ۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں، پھر آپ کو وظیفے کا طریقہ کار بتاتی ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے، کیونکہ انسان جب بھی کوئی کام کرتا ہے اپنے مقصد کی نیت کر کے کرتا ہے۔ آپ کسی منزل کی طرف نکلتے ہیں تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ نے کہاں پہنچنا ہے، اس لیے سب سے پہلے آپ نیت کر لیں تاکہ آپ کے دل ہی دل میں جو مانگو وظیفہ پڑھتے دوران فرشتے اللہ کی غیبی مدد لے کر آئیں اور آپ کی ہر حاجت کو پورا کر جائیں۔ آج جس کو جو چاہیے مانگ لو، جتنا چاہیے مانگ لو۔ آج آپ کسی بندے سے نہیں مانگ رہے، آپ اللہ پاک سے مانگ رہے ہو۔ آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، آپ اپنا ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہیں، آپ اس کی نیت کر لیں۔ آپ کے اوپر لاکھوں کروڑوں کا قرضہ ہے، قرض دار آپ کو پریشان کر رہے ہیں، تو آپ یہ نیت کر لیں کہ میرا سارا قرضہ اتر جائے، میں اس کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں۔ الغرض آپ کا جو بھی مقصد ہے ناظرین، آپ کی جو بھی حاجت ہے، جو بھی پریشانی ہے، جو بھی مشکل ہے، اس کی نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک بار تعوذ و تسمیہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کا وظیفہ ہے، جن کے بارے میں صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے حبیب، اللہ کے 99 نام ہیں، لیکن ان ناموں میں سب سے افضل نام کون سا ہے؟ سب سے طاقتور نام کون سا ہے کہ جو منہ سے نکلی ہر بات کو پورا کرتا ہے؟ اللہ کے حبیب خاموش رہے۔ صحابہ اکرام نے تحقیق کی، تمام ناموں کا ذکر کیا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ یا حیو یا قیوم ایک ایسا اسم مبارک ہے جسے پڑھتے دوران ہی آپ کی حاجت پوری ہو جاتی ہے، جسے پڑھتے ساتھ ہی تقدیر بدل جاتی ہے، جسے پڑھتے دوران اللہ سے جو مانگو گے، جتنا مانگو گے، جیسا مانگو گے، اللہ فوراً عطا فرماتا ہے۔ آج آپ نے پہلا کام جو کرنا ہے، آپ نے یا حیو یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ آج مہینہ بھی تمام رسولوں کے سردار کا مہینہ ہے، آج کی رات بھی تمام راتوں کی سردار رات ہے، دن بھی تمام دنوں کا سردار دن ہے۔ یا حیو یا قیوم یہ اللہ تعالیٰ کے 2 صفاتی نام ہیں ناظرین، ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا جاتا ہے۔ یہ اسم مبارک بھی ہیں، یہ اسم اعظم بھی ہیں، اللہ کا نام بھی ہے، یہ عرش الہی کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ آپ نے ان 2 ناموں کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے ملاحظہ فرمائیے۔ یا حیو یا قیوم 1 بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم 2 بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ نے دونوں ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے۔ اسی طرح سے آپ یا حیو یا قیوم کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ سکتے ہیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ آپ نے اللہ والوں کے طریقے سے پڑھنا ہے، اور اللہ والوں نے جب بھی کوئی وظیفہ پڑھا پہلے رب کو راضی کیا، پھر اللہ سے مانگا۔ اس لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم سیدھا کہتے ہیں کہ اے اللہ میری اس حاجت کو پورا کر دے۔ اللہ کے بندو پہلے رب کو تو راضی کر لو،
پھر اسے مانگنا، پھر جو مانگو گے مل بھی جائے گا۔ اس رب کے سامنے حاضری لگوانا ضروری ہے۔ اس کے لیے آج آپ نے یا حیو یا قیوم کو صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار یا حیو یا قیوم کا وظیفہ پڑھتے ہی آپ اللہ کو راضی کر چکے، اللہ کی توجہ مرکوز ہو جائے گی۔ یا حیو یا قیوم پڑھتے ہی اللہ کو راضی کرنے کے بعد دوسرے نمبر پر ایک ایسی قرآنی صورت بتانے جا رہی ہوں جو دنیا اور آخرت کی کامیابی کا راز ہے۔ آج میں اپنے سینے کا راز بتانے جا رہی ہوں۔ آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ ناظرین پڑھنا ہے وہ اللہ کی لاڈلی صورت ہے۔ یہ صورت قرآن پاک کی پہلی صورت ہے۔ اس سورہ کو سورہ فاتحہ کہا جاتا ہے اور یہ ہر نماز میں اول یعنی کہ سب سے پہلے پڑھی جاتی ہے۔ اللہ نے قرآن مجید کا آغاز سورہ فاتحہ سے کیا اور نماز کا آغاز بھی سورہ فاتحہ سے ہوتا ہے۔ اللہ کی یہ صورت اتنی لاڈلی ہے کہ اللہ نے نماز کی ہر رکعت میں اس صورت کو پڑھنا لازمی قرار دیا۔ جن نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے وہ نماز مانی ہی نہیں جاتی۔ یہ وہ صورت ہے جس میں شکر بھی ہے، صبر کی تلقین بھی ہے، صراط مستقیم بھی ہے، جس میں اللہ کو منانے کا، اللہ سے اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانے کا خاص راز بھی ہے۔ سورہ فاتحہ کی تلاوت سماعت فرما لیں تاکہ ثواب ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ آپ نے سورہ فاتحہ کو صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ یقین کیجئے گا کہ آج آپ کے پاس موقع موجود ہے۔ آج 12 ربیع الاول کا پورا دن، پوری رات آپ لوگوں کے پاس موجود ہے۔ دوستو، جن کی حاجات، جن کی خواہشات ابھی تک نامکمل ہیں، وہ آج 12 ربیع الاول کی رات یا دن کو یہ 3 کام ضرور کر لیں۔ سورہ فاتحہ کو اس محبت کے ساتھ پڑھنا کہ اللہ فرشتوں سے پوچھے کہ یہ کون ہے جو اتنی محبت کے ساتھ، اتنے خلوص کے ساتھ سورہ فاتحہ کو پڑھ رہا ہے۔ آپ نے سورہ فاتحہ کو ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے ناظرین، اور اس دوران اللہ سے جولی پھیلا کر مانگنا ہے۔ آج آپ مانگ مانگ کر تھک جائیں گے لیکن رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی، اس لیے جتنا ہو سکے سورہ فاتحہ کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا، خوبصورتی سے پڑھنا، خلوص نیت کے ساتھ پڑھنا۔ اللہ نیتوں کو جانتا ہے۔ سورہ فاتحہ کو 7 بار پڑھنے کے بعد آج کا تیسرا اور آخری کام جو آپ نے کرنا ہے، جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، جس کے بغیر یہ وظیفہ مکمل ہی نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ عمل ریڑھ کی ہڈی ہے۔ اب اتنا طاقتور وظیفہ کرنے کے بعد یہ نہ ہو کہ آپ گناہوں کی پکڑ میں آ جائیں، تو ان گناہوں سے سچی توبہ کرنے کے لیے آپ نے آخری اور تیسرے نمبر پر استغفار کو پڑھنا ہے، اور استغفار پڑھ کر جس کے گناہوں کی توبہ قبول ہو جائے وہ ایسے ہے کہ جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہو۔ ناظرین کرام، آپ نے تیسرے نمبر پر استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے؟ توجہ کیجئے گا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، ایک بار ہو گیا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، 2 بار ہو گیا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے ناظرین کرام، آپ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 7 بار پڑھنا ہے، اور استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کو بتائے گئے طریقے سے ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ آپ میں سے یہ جہاں کوئی بھی جب ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کو پڑھتا ہے تو اللہ توبہ قبول فرماتا ہے۔ ناظرین کرام، جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے، ترتیب اور تعداد میں پڑھ لیں تو آخر پہ اللہ کے حبیب پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ نے یہ 3 اعمال جو ہیں اسی ترتیب سے پڑھنے ہیں، اسی تعداد میں پڑھنے ہیں، اسی طریقے سے پڑھنے ہیں جو طریقہ کار میں نے آپ کو بتا دیا ہے، آپ کو سمجھا دیا ہے۔ کوئی غلطی آپ نے نہیں کرنی۔ یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کے بعد پھر آپ نے سچی توبہ کرنی ہے اور دونوں ہاتھ اٹھا کر ضد کر کے رب سے مانگنا ہے۔ اب اللہ سے خزانے لوٹنے کا وقت ہے۔ جو بھی مانگو گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مصلی چھوڑنے سے پہلے پہلے آپ کو عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے وہ بن مانگے عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین کرام، اپنی رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیے گا۔
اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش اور آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہیے گا۔ ناظرین کرام، صدقہ جاری کی نیت سے اس عمل کو اپنے پیاروں کے ساتھ، دکھی بہن بھائیوں کے ساتھ، دوستوں احباب کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ کیا پتہ آج کی رات، آج کے دن آپ کی وجہ سے کسی کا بھلا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین۔ جزاک اللہ خیر۔